اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ طارق بن زیاد نے کشتی کیوں جلایا تھا۔ ویسے تو ہم نے بہت سنا ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتی جلایا تھا، لیکن ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ کشتی کیوں جلایا تھا۔ تو اسی ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد اپنا لشکر لے کر جب جبل طارق پہاڑی کے دامن میں اترا تو اور حالات کی سن گن لینے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک مسند پر تشریف فرما ہے اور ان کے ارد گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہتھیار بند کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے طارق سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر بڑھتے جاؤ، مگر سب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے طارق بن زیاد کو جو باتیں کی خواب میں، وہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ یعنی جو بھی کام شروع کرنا چاہیے تو ہمیں اللہ کا نام لے کر بڑھنا چاہیے یا شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 2 بات نبی علیہ السلام نے یہ کیا کہ سب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ سب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، سب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 بات جو نبی علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ عہد کی پاسداری کرنا، یعنی وعدے کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے۔ جب طارق بن زیاد کی آنکھ کھلی تو بے حد خوش ہوا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اندلس میں گئے ہیں۔ اندلس ایک جگہ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ خواب میں ادھر گئے تھے اندلس، اور طارق بن زیاد بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اندلس میں داخل ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس خواب کو فتح کی بشارت تصور کی۔ یعنی دوسرے خواب جو طارق بن زیاد نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اندلس گئے ہیں اور طارق بن زیاد بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اندلس میں داخل ہو گئے۔ تو طارق بن زیاد کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خواب کو فتح کی بشارت تصور کیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا اور پھر خواب کی تعبیر یوں حاصل کی کہ اپنے لشکر کو کہا کہ تمام کشتیاں اور جہاز جلا دو، ہم یا تو غازی یا شہید ہوں گے۔ اور خواب سچ ثابت ہوا اور طارق بن زیاد کو تاریخ نے فاتح اندلس کے اعزاز سے رقم کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھی طارق بن زیاد کی کہانی جس میں اس نے کشتی جلایا تھا۔ دوستو، آج کی تھی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔